زبیر صاحب، اس سے پہلے کہ میں جو آج کے موضوعات ہیں اور سوالات ہیں اس کی طرف آؤں، اسد عمر صاحب کے حوالے سے بڑی تشویش ہوئی بہت سے لوگوں کو آج ان کی صحت کے حوالے سے، ان کو جس طرح سے ہسپتال لے جایا جا رہا تھا، آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کی صحت اب کیسی ہے؟ اب تو وہ ہاسپٹل ظاہر ہے وہ کلیپس ہو گئے تھے لو بلڈ پریشر کی وجہ سے، تو اس کورٹ میں تو ان کو ہسپتال لے کے جایا گیا، وہاں سارے ٹیسٹ ہو گئے، اللہ کا شکر ہے سب کلیئر ہے اور ان کو ریلیز بھی کر دیا۔ چلیے بہت اچھی بات ہے۔ زبیر صاحب، آج قانون لیکن آپ نے چونکہ اسد عمر کا پوچھا ہے تو آج آپ نے میں اپنا اگر کہنا کی اجازت دیں آپ کہ مطلب ایک شریف آدمی ہے بیسکلی، کوئی غدار نہیں۔ اب غداری کے وہ پرچے کٹے ہوئے ہیں، دہشت گردی کے پرچے کٹے ہوئے ہیں، ہر 10 دن کے بعد کورٹ کچہری میں جانا ہے، مطلب 1.5 سال ہو چکے بھائی، بس کرتے ہیں یار۔ ابھی ملک کو آگے لے کے جانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، مطلب تھوڑا سا تو مطلب خیال کرنا چاہیے بھائی۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہے ایویڈنس تو آپ جو بھی آپ نے سزا دینی پر سزا دینا۔ یہ کون سا طریقہ ہے ملک کو آگے لے کے جانے کا؟ سن 50 کی دہائی میں بھی یہی ہوتا تھا اور اب 2024 میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور ہم مقابلہ کرتے ہیں بیٹھ کے کہ کون زیادہ خراب تھا، کہ یہ والی حکومت زیادہ خراب ہے یا پچھلی حکومت زیادہ خراب تھی۔ کیونکہ آج جو وزیر اور سارے لوگ ہیں انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر وہ یہی کہتے ہیں نا، جب میں جیل میں تھا تو مجھے ایسے رکھا گیا تھا۔ تو بھائی آپ نے سیکھنا تھا نا، آپ نے کیا، آپ جدوجہد کر رہے تھے نا بقول آپ کے سولین بالادستی کی، تو اگر آپ نے یہی سب کچھ کرنا تھا، اس میں بھی 100 گنا اضافہ کر کے کرنا تھا، تو پھر تو میرے جیسا شخص تو بالکل بیوقوف تھا اس جدوجہد میں حصہ لینے کے لیے۔ جی زبیر صاحب، آپ جس طرح سے اسد عمر صاحب کی بات کریں، آج رؤوف حسن صاحب کی ایک ضمانت ہوئی ہے، تو رؤوف حسن صاحب جو ہے ان پر مقدمہ ہے کہ انہوں نے بارودی مواد کی فائنانسنگ جو ہے وہ اس میں ان کا کوئی لین دین میں ان کا معاملہ تھا، اور ان سے کوئی بارودی مواد کا جڑا ہوا معاملہ ہے، اور ایک اور دہشت گرد کو بھی پکڑا ہوا ہے جو میڈیا کوارڈینیٹر ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شاپر میں بارودی مواد لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بھی تو ہو رہی ہیں۔ مطلب آپ یہ ایک بیان، اور آپ ہر روز کی بنیاد پر لوگوں سے ملتے ہیں نا، کئی لوگوں سے پہلی دفعہ ملتے ہیں، کئی لوگوں کو آپ سنتے ہیں ٹی وی پر یا پبلک فگرز ہوتی ہیں، تو زیادہ تر تو ہمارا اسیسمنٹ صحیح ہوتا ہے نا کہ اچھا آدمی ہے، شریف آدمی بیسکلی، جیالہ نہیں ہے، بہت بڑا غلط لینگویج نہیں یوز کرتا ہے، سون چاہے اس کا پولیٹیکل موقف سے آپ بالکل ڈس ایگری بھی کریں۔ اب مواد لے کے جانا اور اس قسم کے، مطلب وہی میں کہہ رہا ہوں نا، سن 50 میں بھی ایسے ہی کیس بنتے تھے، بالکل ایسے کیس بنتے تھے، سن 80 کی دہائی میں بھی ایسے بنتے تھے، اور 2024 میں بھی سو ہم نے آگے کا سفر نہیں کیا، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ اور آج آپ کسی وزیر کو جب انٹرویو کریں گے، آج کے وزیر کو، تو وہ کہے گا آپ کو یاد ہے رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائی تو ہم مقابلہ کرنا تھا، ہم یہ جدوجہد کر رہے تھے کہ ہم آ کے ان سے بھی زیادہ بڑے فیصلس بن جائیں گے۔ تو یہ افسوسناک بات ہے۔ میں تو ظاہر سی بات ہے سوچ بھی نہیں سکتا کہ رؤوف حسن صاحب مواد لے کے اور اس میں اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہوں گے۔ I mean, I can sometimes disagree with his political views. جس طرح سے آپ نے زبیر صاحب کہا کہ 50 سال پہلے بھی یہی ہو رہا تھا اور اب بھی یہی ہو رہا ہے، تو اس دن جج صاحب نے کچھ دن پہلے یہ ریمارکس بھی دیے، انہوں نے کہا کہ کبھی شاپر کا رنگ ہی تبدیل کر لیا کریں، ہمیشہ ہر ایف آئی آر میں نیلا شاپر ہوتا ہے ملزم کے ہاتھ میں، اور کوئی آپ نے نام لکھنا ہو فرضی تو ابو بکر ہوتا ہے یا حذیفہ ہوتا ہے، کوئی تیسرا نام ہی ڈھونڈ لیا کریں۔ تو اتنی انوویشن بھی تو نہیں ہو پا رہی، اتنی بھی نہیں انوویشن ہو پا رہی، بیکاز اہلیت نہیں ہے نا، انکمپٹنس ہے، کیس بنانا ہے، جلدی بنانا ہے، غلط بنانا ہے، جھوٹ کی بنیاد پر بنانا ہے، 2 نمبر حرکتیں کرنی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی جب تک ہم یہ کریں گے نہیں تو ہم حکومت میں نہیں رہیں گے۔ جیسے ہم نے کوئی اچھے کام کرنے شروع کر دیے، اوپوننٹس کو، پولیٹیکل اوپوننٹس کو، میڈیا کو، جوڈیشری کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا، تو پھر شاید ہماری حکومت نہیں رہے گی۔ تو اگر یہ تھنکنگ ہے اور آبجیکٹو صرف یہ ہے کہ کچھ ہو جائے، ہم نے حکومت میں رہنا ہے، چاہے ہمارے پاس مینڈیٹ ہو یا نہ ہو، چاہے ہمیں لوگوں کو جھوٹے کیسز بنا کے اندر بند کرنا پڑے، چاہے اس میں خواتین ہو شامل، جس طرح یاسمین راشد ہیں، 75-76 سال کی ہیں، کینسر سروائیور ہیں، اور مطلب یا تو یہ نا کہ کوئی فیصلے ہو جائیں کہ جی آپ یہ فیصلہ آپ نے آ گیا اور پتہ چلا کہ جی وہ پتہ نہیں کس چیز میں انوالو تھے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ہم پوری ہسٹری میں مڑ کے دیکھتے ہیں اور پچھلے 2 سال میں مڑ کے دیکھتے ہیں تو واٹ ہیز بین اچیوڈ؟ نتھنگ ہیز بین اچیوڈ۔ کیا پاکستان آگے گیا ان چیزوں سے یا پیچھے گیا؟ بہت زیادہ پیچھے گیا ہے۔ پاکستان کی کوئی کسی دنیا میں فورن انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتا؟ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتا؟ اسی وجہ سے نہیں آتا کہ آپ کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔
صحیح ہے. زبیر صاحب آج ایک قانون سازی ہوئی ہے, صبح قومی اسمبلی سے پاس ہوا, پھر سینٹ سے بھی یہ منظور ہو گئی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے. اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم اسے دوبارہ لے کر جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر. یہ اس سے محاذ رائے کا تاثر ابھر رہا ہے, آپ کے خیال میں یہ تاثر درست ہے کہ تناؤ بڑھ رہا ہے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے درمیان؟ میرا خیال ہے تناؤ بڑھ نہیں ہے, وہ بالکل وہ سیچوریشن پوائنٹ پر آ کے, وہ بوائلنگ پوائنٹ پر آ کے, جہاں اس تناؤ کے وجہ سے ابھی تو دیکھیں سپریم کورٹ اس وقت چھٹیاں ہیں, تو وہ جو 8 ججز جنہوں نے فیصلہ سنایا تھا وہ جب واپس آئیں گے اور ان کو یہ ظاہر ہے فالو تو کر رہے ہوں گے کہ پارلیمنٹ نے یہ پاس کیا. ایک مجھے دیکھیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بڑی جوشیلی تقریریں بھی کرتے ہیں. میں کسی کو ایگزامپل دے رہا تھا, اسد اللہ اگر آپ اجازت دیں, کہ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے بی اے یا ایم اے کا, وہ ایڈمٹ کارڈ ہمارے زمانے میں ہوتا تھا, پتہ نہیں آج کل کیا ہوتا ہے, ایگزامز کے لیے ایڈمٹ کارڈ ملتا تھا جس میں رول نمبر وغیرہ ہوتا تھا. ابھی پہلے آپ نے اسٹوڈنٹ کو ایڈمٹ کارڈ نہیں دیا اور فیصلہ کر کے نہیں دیا کہ ایڈمٹ کارڈ نہیں دینا, اور پھر وہ جب اسٹوڈنٹ کو پھر کسی طرح سے کہا اچھا چلیں آپ آ جانا ایگزامینیشن دینے کے لیے, اور وہ جب پہنچا 9 بجے تو اس کو اندر نہیں گھسنے دیا ایگزامینیشن ہال میں, اور پھر بڑی بحث لڑائی جھگڑے کے بعد اس کو 10 بجے اندر آنے دیا, اور وہ 3 گھنٹے کا جو پرچہ تھا اس میں 1 گھنٹہ گزر گیا اور وہ پھر بھی فرسٹ آ گیا, اس کے مارکس بھی نمبر 1 آ گئے. لیکن آپ نے کہا نہیں, یہ 9 بجے داخل ہونا تھا, یہ 10 بجے کیوں آیا؟ ابھی پہلے آپ ان کو روکا, آپ نے جان بوجھ کے روکا. پہلے ایک فیصلہ جنوری 13 کا غلط فیصلہ آیا, بالکل فراڈ کے بیسس پر فیصلہ آیا, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی سے آپ نے وہ چھین لیا. پھر آپ نے فیبری 8 اور 9 کو جو حرکتیں کی ہیں وہ سب کو پتہ ہے, پوری دنیا کو, اور آپ کو ہی پتہ ہے. اور اس کے بعد آپ ریزرو سیٹس پر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ان کو 3 دن میں فیصلہ کرنا تھا. 3 دن میں نارمل حالات میں کرنا تھا, 3 دن میں اس طرح سے نہیں کرنا تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں. خود سپریم کورٹ کے فیصلے میں جس میں قاضی فائز بھی شامل ہیں ان 11 ججز میں, جنہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹیشن کی تھی جنوری 13 کے فیصلے کی, جب انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن کی تھی تو سزا بھی وہ پی ٹی آئی والوں کو ہی ملے کہ جی آپ نے 3 دن میں فیصلہ کرنا تھا کہ کس پارٹی میں آپ نے جانا ہے. نہیں, اگر زبیر صاحب اگر تو یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ تحریک انصاف کے لوگ تھے, پھر تو انہوں نے 3 دن میں فیصلہ بھی نہیں کرنا تھا, مطلب فیصلہ کرنے کی تو پھر نوبت ہی نہیں تھی, پھر تو وہ تھے ہی تحریک انصاف کے, پھر تو شاید وہ 3 دن والا وہ ایک مرحلہ آتا ہی نا. دیکھنا پریمبل جو پاکستان کے آئین کے اس میں کیا لکھا ہے کہ اللہ کی حکمرانی ہوگی, اور اس کے تھرو پھر جو عوامی نمائندے ہیں جن کو پاکستان کے عوام چوز کریں گے, منتخب کریں گے, اس کے تھرو یہ ملک چلایا جائے گا. اب جو جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ تھے جو نکلے اس دن, اور انہوں نے اس 90 لوگوں کو یا 85 لوگوں کو ووٹ ڈالا تو 150 کو تھا, بٹ چلیں جو ڈکلیئر ہوئے, ان کو کیا سوچ کے ڈالا تھا انہوں نے؟ سلمان اکرم راجہ کو کیا سوچ کے ڈالا تھا؟ گوہر صاحب کو کیا سوچ کے ڈالا تھا؟ عمر ایوب کو کیا سوچ کے؟ یہ پی ٹی آئی کے ہیں, یہ عمران خان کے نمائندے, اس لیے کروڑوں عوام نے ان کو ووٹ ڈالا تھا. اور جو سلمان راجہ یا عمر ایوب یا جو بھی دوسرے نمائندے تھے, علی محمد وغیرہ, ان کو بھی یہ پتا تھا کہ ہم اس لیے ووٹ مانگ رہے ہیں عمران خان کے نام پر, پاکستان تحریک انصاف کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں. جب شک ہی نہیں ہے, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فیصلہ آپ نے نہیں کیا. بھائی ساری مشکلات آپ نے پیدا کی ہیں. جیسے میں نے ایگزامینیشن کی ایگزامپل دی ہے کہ ایگزام میں آپ کہیں کہ جی 9 بجے داخل ہونا تھا. بھائی 9 بجے تو آپ نے نہیں داخل ہونے دیا تھا ایگزامینیشن ہال میں, اس کی سزا ان کو کیوں دیں, اسٹوڈنٹس کو جو کہ جن کو فزیکلی روکا گیا کہ آپ نہیں جا سکتے, اور جب گھنٹے کے بعد آپ نے الاؤ بھی کر دیا پھر بھی وہ پرچے میں نمبر 1 آئے, اور آپ نے کہا نہیں ان کا ہم مانیں گے نہیں کیونکہ یہ 9 بجے نہیں آئے تھے.